إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. امت مسلمہ کے اوپر اس وقت ایک بہت بڑی آزمائش کا وقت ہے. جس طریقے سے کلمہ کہنے والے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہ ناقابل تصور ہیں. اور کسی بھی ایسے مسلمان کے لیے جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کے لیے یہ منظر دیکھنا، یہ خبریں پڑھنا، یہ باتیں سننا ناقابل برداشت ہے. اور یہ جو مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے وہاں پر، اور جس طریقے سے کفار مسلمانوں کے خلاف یہ قتل عام کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، آپ سیرت کا مطالعہ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ میں بارہ بار ایسے واقعات پیش آئے ہیں. اسی لیے قرآن کریم پر غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے بڑا اہم ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ ہے، میری سیرت ہے. آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ جب فرعون نے خواب دیکھا کہ بنو اسرائیل سے ایک شخص پیدا ہوگا اور وہ میری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا، تو اس نے اعلان کر دیا کہ جتنے بھی لڑکے بنو اسرائیل میں پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کر دیا جائے. اور ان کو قتل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں بھیج دیا اور وہیں وہ پلے بڑھے. جب یہ موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے
تو ایک دن راستے میں ان کو ایک بنو اسرائیلی ملا، اس کا ایک جھگڑا ہو رہا تھا فرعونی قبطی کے ساتھ۔ بنو اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دفاع کی لیے مدد کی آواز دی، موسیٰ علیہ السلام آگے گئے اور ایک مکہ اس شخص کو مارا جو قبطی فرعونی تھا، اور وہ مکے کی تاب نہ لایا اور مر گیا۔ اس کے بعد فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اپنی فوجوں کو لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے، مدین سے واپس آئے، جب فرعون کو دعوت پیش کی تو فرعون نے کیا کہا؟ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، کہ تم نے وہی کیا، تم تو میرے گھر میں رہتے تھے، جو تم نے کرنا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ فرعون جس نے لاکھوں بنو اسرائیلیوں کے بچوں کو قتل کر دیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک قتل کے بدلے کہتا ہے اور اس کے پیچھے اپنی فوجوں کو لگا دیتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں، کفار ہیں، یہ مسلمانوں کے کچھ جو ان کے دشمن ہیں ان کو پکڑنے کے بہانے جو 80 سال سے مسلمانوں کے ساتھ، فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ، شام کے مسلمانوں کے ساتھ، اردن کے مسلمانوں کے ساتھ جو انہوں نے قبضے کیے ہیں، جو ان کے گھروں پہ قبضے کیے ہیں، جو قتل عام کیے ہیں، اس کو وہ اپنے کچھ لوگوں کے پکڑنے کی وجہ سے پوری جو نسل ہے ان کو سفاستی سے مٹانے کو تیار ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں تو کچھ لوگوں کو پکڑنا ہے نا، جن کو تم کہتے ہیں انہوں نے ہم پر حملہ کیا، تو تم اس کے بدلے میں پوری اس قوم کو اڑا کے رکھ دو گے؟ اور وہ جو ظلم وہ 80 سال سے ان مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت میں قریش مکہ نے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا، یاسر رضی اللہ عنہ کے والد عمار کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ کے ساتھ جو ظلم کیا، جس طرح ان کو شہید کر دیا، تتر بتر کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بلال رضی اللہ عنہ کو مکے کی تپتی راستوں کے اوپر لٹایا، ان کی کمر کو جلایا، ان پہ تشدد کیا۔ اور جب ایک دفعہ مسلمانوں کا کوئی ان کے ساتھ، قریشیوں کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا اور اس کے نتیجے میں حرم کی حدود کے اندر ایک کافر کو قتل کر دیا گیا، وہ قتل ہو گیا، مر گیا، تو کہنے لگے یسألونک عن الشہر الحرام، کہ وہ سوال کرنے لگے کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس کے اندر تم قتال کرتے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو جواب دیں، قل قتال فیہ کبیر، ہاں ان مہینوں کے اندر قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ بتاؤ وصد عن سبیل، جو تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو، واخراج من اہلی، اور مکہ کے رہنے والوں کو یہاں سے نکالتے ہو، یہ اس سے بڑھ کر ہے، والفتنۃ اشد من القتل، اور یہ فتنہ اس قتل سے بڑھ کر ہے۔ تم صحابہ پر، ان کی فیملیز کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہو، ایک آدمی مر گیا تم کہتے ہو یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، وہ سب بھول گئے تم جو تم کرتے رہے۔ آپ غزوہ بدر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 نہتے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں سے 1000 سورما کفار کے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب مدینہ بھیجا اور پہلی جنگ کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا یہ مقابلہ کرایا کفار کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، مسلمانوں نے اللہ سے دعا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ سے دعا کی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اور جب تم نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اللہ نے تمہاری بات کو قبول کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، اور صحابہ نے ان فرشتوں کو دیکھا اور ان فرشتوں کو دشمنوں پر حملہ کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس کے بعد احد کا واقعہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو نہیں، صحابہ نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، مسلمانوں کو ہزیمت بھی اٹھانی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، دیکھو ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس کے بعد خندق کا موقع آیا، اور یہ وہ موقع ہے جس کی آج کے ٹائم سے بہت بڑی مماثلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ غزوہ خندق کے لیے نکلے، 10,000 کے قریب کفار ہر طرف سے مسلمانوں کے خلاف آ کے کھڑے ہو گئے، چاروں طرف سے گھیر لیا۔
مسلمانوں نے خندق کھودی اور خندق کے اس طرف آ کے کھڑے ہو گئے. مسلمانوں پہ شدید قحط کا ٹائم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قحط کا شکار, بھوک کا شکار, پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے. شدید خوف کا عالم, شدید خوف کا عالم. مسلمان مستقل خندق کے اوپر پہرا دے رہے ہیں. تقریباً 1 مہینے تک یہ جنگ قائم رہی, ایک آہٹ کے اوپر کہ یہاں سے حملہ کر دیں گے, یہاں سے حملہ کر دیں گے, یہاں سے حملہ کر دیں گے. کچھ نہیں ہے ان کے پاس. اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اور آج جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں جو غزہ کے میدان میں, غزہ کی بستی میں ہے, وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ جس کے بارے میں مسلمانوں کو تو چھوڑ دیں, مسلمانوں کو تو چھوڑ دیں, یہ جو کفار ہیں ان کے اپنے باپ خود کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اوپن ایئر پریزن ہے, یعنی کھلا قید خانہ ہے. یہ جو غزہ کے مسلمان ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کو کسی علاقے میں رہتے ہیں, یہاں چلے جائیں, یہاں چلے جائیں, یہاں چلے جائیں. اسرائیلیوں نے ان کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے. پیچھے سمندر ہے, آگے دیوار ہے. اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس میں سینسرز لگے ہوئے, اس کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے. صرف 3 دروازے ہیں جس سے وہ باہر نکل سکتے ہیں. اس 40 میل جتنی دیوار لمبی ہے اور 5 میل چوڑی ہے, اس کے اندر وہ ساری آبادی 20 لاکھ کی آبادی اس کے اندر رہ رہی ہے. ان کی اجازت کے بغیر باہر نہیں نکل سکتے, ان کی اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں آ سکتا. اس کو حکم دے دیا گیا ہے کہ جتنے تمہارے نوجوان ہیں ان کو اٹھا کے کونے میں کر دو, باقی کو ہم اڑا دیں گے. آج ہم اس خندق کے پیچھے نہیں, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ ہم آزاد ہیں. ہمارے چاروں طرف بظاہر دشمن کھڑا بنا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے, دشمن ہماری طرف بھی جو آج ان کے اوپر حملے کر رہا ہے, ان کو مار رہا ہے, کل وہ ہماری طرف آئے گا اگر ہم ابھی بھی نہیں جاگیں گے. اور یہ جو سیرت ہے ہم ان سارے واقعات کی طرف اشارہ دلا رہی ہے. اور جب مسلمانوں کو مسلمان اس غزوہ خندق پہ کھڑے ہوئے تو منافقین نے کیا کہا مسلمانوں کو؟ انہوں نے مسلمانوں سے کہا الذین قال لهم الناس, وہ لوگ جو منافق تھے انہوں نے لوگوں سے کہا ان الناس قد جمعوا, یہ تو لوگ سارے جمع ہو گئے, فخشوہم, اب کچھ نہیں ہو سکتا, مارے گئے تو ڈر جاؤ, اب کچھ نہیں ہوگا. اور مسلمانوں کو وہ کہنے لگے, لیکن اس چیز نے جن لوگوں کے دلوں میں ایمان تھا, ایمان نفاق نہیں, ایمان تھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا, فزادہم ایمانا, اس بات نے ان کے ایمان کو مضبوط کر دیا. آج یہ جو نسل کشی ہو رہی ہے, جینوسائیڈ ہو رہی ہے غزہ کے اندر, اور ہم وہ منظر دیکھ رہے ہیں وہاں کے مسلمانوں کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے ایمان بڑھ گئے ہیں, ان کے ایمان بڑھ گئے ہیں. وہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے جو روتا ہے, روتے کیوں, تم روتے کیوں, تم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہو, اگر ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو چلے جائیں, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. کس نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے, اللہ کے پاس چلے گا. حقیقت بھی یہی ہے, وہ ہم سے بہتر جگہ پہ چلے گئے, جو کلمے کے ساتھ اللہ سے جا کر مل گئے, وہ ہم سے بہتر جگہ پر ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون, ہمیں اس کا شعور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جا رہا ہے, وہ ہم سے بہتر ہیں. ہم سے بہتر موت پہ گئے, کلمے کی موت پر گئے. ہم سے بہتر جگہ پر ہے جہاں ہم فتنوں کے اندر ہیں, وہ اللہ کے پاس جنت میں ہیں اگر وہ کلمے پر ہیں, صبر پر ہے. لیکن یاد رکھیں یہ جو جنت ہے نا, یہ بیٹھے بیٹھے نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, تمہارا خیال ہے تم جنت میں ایسی داخل کر دیے جاؤ گے, ولما یأتکم, ابھی تو تمہارے گھر مستہم البأساء والضراء, ابھی تو تمہیں کوئی تکلیف ہی نہیں آئی, وزلزلوا, تمہارے اوپر تو ابھی کوئی چیز ہی نہیں آئی. اگر آپ تصور کریں ان بچوں کا, میں تو وہ تصویریں اور ویڈیو دیکھ کے دل پھٹ جاتا ہے. اگر صرف جنت کا اللہ کی طرف سے وعدہ نہ ہو صبر کے بدلے, تو ہم سب کے دل پھٹ جائیں. جس طرح وہ بچی میری ماں میری ماں میری ماں کر کے روتی ہے, کیسے وہ ڈاکٹر جو لوگوں کے بچوں کو بچاتا ہے اور جب مریض کو دیکھتا ہے تو اس کا اپنا بچہ وہاں لیٹا ہوتا ہے, کیسے وہ معصوم سے بچے
جن کے چہروں پہ دہشت ہے، خوف ہے. آپ سوچیں تو صحیح کہ آپ رات کو سو رہے ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ میرے سر پہ کبھی بھی بم آ کے گر سکتا ہے، پانی آپ کا بند ہے، بجلی آپ کی بند ہے، انٹرنیٹ آپ کا بند ہے، وہاں سے جا آپ نہیں سکتے، کھانے کو آپ کے پاس نہیں ہے، موت سر پہ منڈلا رہی ہے، صبح شام دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کبھی برابر کی بلڈنگ پہ بم پھٹتا ہے، کبھی آگے پھٹتا ہے، کبھی پیچھے پھٹتا ہے. بچے کہتے ہیں ہم تو بال لینے باہر گئے تھے، پیچھے مڑے تو ہمارا گھر تباہ ہو گیا، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی سب ختم ہو گئے. ہم تو گمان بھی نہیں کر سکتے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان منافقین نے ان مومنین سے غزوہ خندق کے موقع پر کہا ان الناس قد جمعوا، لوگ جمع ہو گئے تم سب کو مارنے کے لیے، چھوڑیں گے نہیں، اب فخشوہم، ڈر جاؤ، ہتھیار ڈال دو، معافیا مانگ لو، بھگوڑے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، اللہ نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، اللہ نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں وہاں جو لوگ جن کی ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا. ہاں وہاں لوگ رو رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ اگر میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا بچہ، میرا باپ مر جائے گا تو میں روں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے تھے اپنے بچے کے جانے کے اوپر، میں بھی روں گا، آپ بھی روئیں گے، لیکن میری زبان سے کیا نکلتا ہے یہ میرا امتحان ہے، یہ میری ایمان کی نشانی ہے. فزادہم ایمانا، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو بڑھا دیتے ہیں. مومنین کے ایمان ان چیزوں کو دیکھ کے بڑھ جاتے ہیں. سیرت کے اندر یہ ساری تفصیلات ہمیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. ہم غور و فکر کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں، یہ واقعات آج بھی ہو رہے ہیں. مومنین کا طرز عمل پہلے کیا تھا، منافقین کا پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے. لیکن ان سارے واقعات سے جو سبق ہمیں سیکھنے کا ہے وہ کچھ اسباق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ العزیز الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ العلیم ہے، اللہ سب دیکھ رہے ہیں، سب جانتے ہیں، اللہ البصیر ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اگر اس اللہ کی ان تمام صفات کے ساتھ اللہ ان سارے کاموں کو ہونے دے رہے ہیں تو یقیناً اس کے اندر ہمارے لیے کوئی بہتری ہے، کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واقعہ عفق ہم سب جانتے ہیں، جب اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر زنا کی تہمت لگائی گئی، مسلمان پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے. پروپیگنڈا زوروں پہ تھا، جس طرح آج پروپیگنڈا زوروں پر ہے. اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے سورہ نور میں فرماتے ہیں لا تحسبوه شرا لکم، اس کے بارے میں تم برا مت سمجھو، بل هو خیر لکم، اس کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے. کیا بہتری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اخلاقیات سکھائی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ دیکھو یہ جو تم نمیمہ بازی کرتے ہو، ایک دوسرے کی کہانیاں دوسروں کو سناتے ہو، غیبتیں کرتے ہو، تہمت لگاتے ہو، چغلیاں کھاتے ہو، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پورا معاشرہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لیکن فائدہ کیا ہوتا ہے کہ منافقین کا نفاق سامنے آتا ہے. غزوہ احد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے صحابہ کے ساتھ. جب فیصلہ ہوا کہ مدینے سے باہر جا کے احد کے میدان میں کفار کا مقابلہ کریں گے، جو منافقین تھے ہٹ گئے وہاں سے. اور پہلی دفعہ مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ان کے درمیان منافقین بھی ہوتے ہیں. اس سے پہلے منافقین ظاہر نہیں تھے، پہلی دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. مسلمانوں کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو ایک مارکے میں شکست ہوئی، ایک میں فتح ہوئی، ایک میں شکست ہوئی، مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے سبق تھا. صلح حدیبیہ کا معاملہ آپ دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے، صاحب قریش مکہ نے روک لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا حدیبیہ کے مقام پر، صلح حدیبیہ، اس کے اندر شرائط بظاہر شدید ناانصافی اور مبنی کہ اگر مکہ سے کوئی شخص بھاگ کر ادھر آئے گا مدینہ کی طرف تو واپس کر دیا جائے گا، اور اگر مدینہ سے کوئی شخص مکہ جائے گا تو واپس نہیں کیا جائے گا. اسی طرح جب معاہدہ ہو رہا تھا تو قریش کی طرف سے جو معاہدہ کرنے والے تھے، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کہا یہی تو ہمارا اختلاف ہے کہ ہم ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس کو مٹاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو حکم دیا، علی اس کو ہٹا دو یہاں سے۔ یہ کیسے مسلمان کی غیرت گوارا کرے گی؟ یہ ناانصافی، اللہ کے رسول کا نام مٹا دیا جائے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، پھر ہمارے ایمان کا کیا فائدہ؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو ہٹا دو، اس کو ہٹا دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح اتاری، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے فتح دی، واضح فتح، کیونکہ ساری فتح ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگ کے اندر ہو، کچھ فتوحات اسپرچل بھی ہو، روحانی بھی ہوتی ہیں، کچھ فتوحات انٹلیکچوئل دماغی ذہنی بھی ہوتی ہیں۔ آج الحمدللہ الحمدللہ دنیا اس بات کو ماننے پر، تسلیم کرنے پر مجبور ہوتی جا رہی ہے کہ جو کچھ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ظلم ہے، بربریت ہے، ناانصافی ہے۔ آج ان کے اپنے ایوانوں کے اندر ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ پرسوں شام کو یا پرسوں دن میں یہودیوں نے امریکی پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے مظاہرہ کیا کہ یہ ظلم ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ ان کے اپنے وزیر استعفے دے رہے ہیں، ان کے اپنے فوجوں کے اندر پھوٹیں پڑ رہی ہیں۔ ہمیں تو وہ سنایا جاتا ہے جو وہ سنانا چاہتے ہیں، ہر چیز ہمیں نہیں سنائی دی جا رہی۔ لیکن آج الحمدللہ دنیا کے سامنے جو فلسطین کا کوز ہے یہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ ان کے اپنے اندر سے، ابھی میں نے پڑھا آتے ہوئے اخبار میں کہ اسپین کی ایک وزیر نے اعلان کیا اور اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اپنے سفیر کو اسرائیل سے بلاؤ جو ظلم کر رہا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ چند افراد کے بدلے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنا، بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنا، عورتوں کو موت کے گھاٹ اتارنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آج دنیا کو یہ بات پتہ چل رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ مدد نہیں آتی مگر سوائے اللہ کے پاس سے جو العزیز الحکیم ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ تو جو بھی ہمارے اوپر چاہے اجتماعی طور پر ہوں یا انفرادی طور پر ہماری زندگی میں ہمارے پر آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، ان کے اندر لازماً خیر ہے۔ اس پہ اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے، ناشکری کرنے کے بجائے، کلمہ کفر کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا حال میں شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں، اس پہ غور و فکر کریں کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا موقع مل رہا ہے، ہمیں اللہ پر اپنے ایمان کو بڑھانے کا موقع مل رہا ہے۔ نمبر 2، اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آج جب اسرائیل نے مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم کیا، یہ بربریت کی کہ کچھ افراد کو پکڑنے کے لیے پوری فلسطینی قوم کے اوپر بمباری کر دی اور یہ کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، تو کیا آج اسرائیل اکیلا کھڑا؟ سارے کفار، وہ یہود ہو، وہ ہنود ہو، وہ مشرک ہو، وہ بدھ مت کے ماننے والے ہوں، وہ دہریے ہوں، سب اسرائیل کے ساتھ صف ملا کر کھڑے۔ کس کلمے کے اوپر؟ کلمہ کفر کے اوپر۔ کس لیے؟ کلمہ توحید کہنے والوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ فلسطینی بھائی جو اس کلمے کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، یہ ہماری بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارے چھوٹے، ہمارے بڑے، صرف اس کلمے کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، نہ منہج کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، نہ اپنے عقائد کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، نہ اپنی بدعات کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہر معاشرے میں ہوتی ہیں، وہاں پر بھی ہیں۔ اگر ان کو دشمن مار رہا ہے تو صرف ایک وجہ سے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ان حالات کے باوجود کہ مسلمانوں کے دشمن کفار بھی مسلمانوں کے حق میں بولنے کھڑے ہو گئے ہیں، ہمارے اندر سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان کی کوئی مدد نہیں کرنی چاہیے، ان کا منہج ٹھیک نہیں ہے، ان کی کوئی مدد نہیں کرنی چاہیے، یہ بدعت اور فسق و فجور میں ہے، ان کی کوئی مدد نہیں کرنی چاہیے، ان کے عقیدے میں یہ اور یہ اور یہ مسئلہ ہے۔ وہ اللہ کے نام پر اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ اگر ان کو اس کلمہ توحید سے محبت نہیں ہوتی تو یہود بن جاتے، عیسائی بن جاتے،
ہندو بن جاتے، چھوڑ جاتے اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو، اس مسجد اقصیٰ کو، کھڑے ہیں نا وہاں پہ، ابھی بھی جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، اور نمازیں پڑھ کے وہاں پہ اسرائیلیوں کی تشدد کو برداشت کرتے ہیں، لیکن آج بھی وہاں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ اور فتویٰ آپ نے سنا ہوگا جو آج سے چند مہینے پہلے فلسطینی بھائیوں نے مسجد اقصیٰ سے بھیجا تھا علماء کو کہ یہ بتائیں کہ اگر ہم قبلہ اول میں موجود ہوں، ہمارے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہوں، ہمیں زمین میں لٹایا ہوا ہو، اس حالت میں اگر نماز پڑھنی ہو تو کیا قبلہ کا رخ کیے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کون حفاظت کر رہا ہے اس مسجد اقصیٰ؟ کون وہاں پہ اللہ کے لیے سجدے کر رہا ہے؟ آج کا میرے گھر میں کوئی ایسا رشتہ دار نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے جو فسق و فجور میں ہو؟ کیا میرے خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو بدعتی ہو؟ میرے خاندان میں کوئی ایسا نہیں جس کا عقیدہ غلط ہو، منہج غلط ہو؟ چھوڑ دیتا ہوں میں اس کو، لعنت بھیجتا ہوں اس کے اوپر۔ وہ مر رہا ہو تو اس کو میں مدد نہیں کروں گا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہسپتال لے کر نہیں جاؤں گا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ان حالات کے باوجود ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر ہے، فرمائے جو کہتے ہیں ہمیں ان کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں، ان کا منہج ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ان کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں، وہ بدعتی ہیں، وہ صوفی ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں۔ کیا ہو گیا آج؟ اور یہی وہ چیز ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں غالباً غزوہ احد کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، اور جب تمہارے درمیان پھوٹ پڑی اور تم نے جھگڑا کیا اللہ کے حکم کے اوپر، دشمن تمہارے اوپر آ گیا۔ آج اس امت کو اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ آج ہم سب کو مل کر اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور کیسے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ان کے لیے تہجد میں اٹھ کے دعائیں کریں، ان کے لیے قبولیت کے اوقات میں دعائیں کریں، ان کے لیے صبح اور شام دعائیں کریں۔ اس طرح دعائیں نہیں جو آج کل مشہور ہو گئی ہیں کہ چلو جی ان کے لیے مل کے روزہ رکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی اجتماعی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن اور سنت سے جڑنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے کہ مسلمانوں پہ بھی یہ وقت آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کیسے قرآن و سنت پر عمل کرتے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی۔ الحمدللہ آج سے جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ غزہ کا جو مصر سے راستہ ہے انہوں نے اس کے بارڈر کھول دیے ہیں، اور اب امداد اندر پہنچنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو کچھ آپ اپنے صدقات میں سے، زکوٰۃ میں سے، عطیات میں سے، جو ادارے جس پر آپ کو اعتماد ہے، جو اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو مالی مدد بھی کریں جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتق النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے آدھی کھجوری کیوں نہ دینے پڑے۔ یہ وقت ہے جہاں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ تیسرا طریقہ جس سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا آج سوشل میڈیا کی طاقت بہت بڑھ گئی ہے۔ بجائے ٹک ٹاک پہ الٹی سیدھی ویڈیوز دیکھنے کے، بجائے فیس بک انسٹاگرام پہ ٹائم ضائع کرنے کے، اس بارے میں لکھیں، اس بارے میں شیئرنگ کریں، اس بارے میں دنیا کو بتائیں کہ وہاں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ کیا دغا بازی ہو رہی ہے۔ اپنے مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھیں، دنیا کی تاریخ کو پڑھیں، تاکہ کہیں بیٹھ کے بات کر سکیں تو دلائل کے ساتھ، حقائق کے ساتھ، اعداد و شمار کے ساتھ بات کر سکیں۔ ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں کچھ، سوائے فضول گپوں اور باتوں کے ٹائم ضائع کرنے کے، سیاسی فیصلے گھروں میں اور بازاروں میں اور دکانوں میں اور میدانوں میں بیٹھ کے کرنے کے، جیسے ہماری مرضی سے دنیا کے فیصلے ہو جائیں گے، اسی میں ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس وقت جو سب سے پاورفل سوشل میڈیا ٹول ہے، انسٹاگرام، فیس بک، یہ تو سب انہوں نے یہودیوں کے ہاتھ میں ہی ہے، یہودی اس کے مالک ہیں، کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ٹویٹر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر اس وقت بھی پوری طرح آزادی ہے، اور لوگ الحمدللہ اس کے اوپر حق کو پوسٹ کر رہے ہیں، ڈال رہے ہیں اور دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔
چوتھا کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم ان کا معاشی بائیکاٹ کر سکتے ہیں. یہ میکڈونلڈز، یہ KFC، یہ اس طرح کے جتنے برانڈز ہیں، کوشش کریں کہ ان سے اپنا آپ کو بچائیں. آج الحمدللہ مسلمان ملکوں میں تحریکیں چلی ہیں، اور جو خبریں آ رہی ہیں، جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہر ملک کے اندر جو کمپنی ان کے دفتر کام کر رہے ہیں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان میں شامل نہیں ہیں، جبکہ ان میں شامل ہیں. ان کے باپ ان میں شامل ہیں، ان کی اصل کمپنیاں ان میں شامل ہیں، جو ان یہودیوں کو، ان مسلمانوں کے دشمنوں کو فری میں کھانے بانٹ رہی ہیں. آپ کے زلزلے آئے، آپ کیا بانٹتا ہے کوئی کھانا؟ آپ کے کشمیر کے میں اگر ہمارے مسلمان بھائی جائیں، کوئی ضرورت ہو، کوئی ان کے لیے کچھ کرتا؟ کوئی بھی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس طریقے سے ہم مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں. اور ایک اور کام جس کے طریقے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو دوسرے خطبے میں بتاتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد. اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پہ مسلمانوں کی فرشتوں سے مدد کی جو مسلمانوں کو نظر آئے. اسی طرح غزوہ احد، اسی طرح اور غزوات، جنگیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی رہی، مسلمان فاتح ہوتے رہے. لیکن یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق میں مسلمانوں کو اس آزمائش میں ڈالا، ان کے ایمان کا امتحان لیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں. اور یہ مسلمانوں کو یہ بات باور کراتے ہیں بار بار، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد سوائے اللہ کے کہیں سے نہیں آتی. یاد رکھو، مدد آئے گی اللہ کی طرف سے. مدد تمہارے پاس کتنے ہتھیار ہو جائیں، تمہارے پاس کتنے اسباب ہو جائیں، تمہارے پاس کتنے معدنیات ہو جائیں، تمہارے خزانوں میں کتنا مال آ جائے، آج یہ سب ہے مسلمانوں کے پاس. 80 لاکھ یہودیوں کے چاروں طرف 8 کروڑ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں. تعداد کے اعتبار سے کتنا ہم زیادہ ہیں. مسلمانوں کے پاس تیل کے کنویں ہیں، گیس کے کنویں ہیں، خزانے ہیں مسلمانوں کے پاس. ایٹم بم الحمدللہ ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس. کیا چیز نہیں ہے ہمارے پاس؟ ایمان نہیں ہے ہمارے پاس. ایمان نہیں ہے ہمارے پاس. اور یہی اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے بعد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. 313 کھڑے تھے نہتے، 1000 سورما تیار ہو کر جنگ کے لیے آئے تھے. مسلمانوں نے فتح دی ایمان کی بنیاد کے اوپر. غزوہ خندق کا موقع تھا، 10,000 کفار ہر طرف سے، ہر قبیلے سے جمع ہو کر آئے تھے کہ آج مسلمانوں کا قلم علا کر دیں گے، سب ہستی سے مٹا دیں گے. کچھ نہیں تھا مسلمانوں کے پاس. بھوک، پیاس، بائیکاٹ سب چل رہا تھا. کس بنیاد پر مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی؟ وَمَا نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور یہ ایمان کی بنیاد کے اوپر. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. ابھی آپ کے سامنے الحمدللہ دنیا بھر کے ملکوں کے اندر ریلیاں ہوئی. پاکستان میں کراچی میں بھی ریلی ہوئی، آج بھی ریلی ہے. کہتے ہیں اتوار کو جو ریلی ہوئی تھی اس میں تقریباً 10 لاکھ لوگ تھے. جو لوگ اس مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں مجھے بتائیں کوئی 10 افراد کا بھی اضافہ ہو، 5 افراد کا اضافہ ہو. میں جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے میں اس ریلی میں شریک ہونے والے کئی لوگ تھے. مجھے تو اس دن پیر کی صبح پہلی صف میں جگہ مل گئی، جو عام طور پہ اگر میں اقامت شروع ہونے کے بعد آتا ہوں تو نہیں ملتی. اتوار کی ریلی تھی، لبیک یا اقصی، اور صبح مسجد میں لوگ نہیں تھے. یہ کون سا ایمان؟ یہ ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے نعرے لگانے والا. اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے وہ مطلوب ہے جس ایمان کا ظاہری مظہر بھی ہو، اور انسان جب خلوت میں ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا ہو.
جب تک یہ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. ہم اسی طرح لڑتے اور کٹتے اور مرتے رہیں گے. دشمن ایک دوسرے کو دعوت دیتا رہے گا کہ آج ان کو کون مارے گا, آج ان کو کون کاٹے گا. اگر ایمان نہیں ہوگا, ایمان نہیں ہوگا. آج ایمان کی ضرورت ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس, عمر خطاب کے پاس کون سے مالی وسائل تھے؟ جو بیت المقدس فتح کیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے, کیا آپ کے خیال میں اسلحے کی بنیاد پہ کیا تھا؟ تعداد کی بنیاد پہ کیا تھا؟ ایمان کی بنیاد پہ کیا تھا. اور کیا ایمان تھا؟ جب حضرت عبیدہ نے کہا رضی اللہ عنہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے بدل لیجئے, آپ یہودیوں کے علماء کے پاس جا کے وہ کہتے ہیں چابی تمہارے خلیفہ کو دیں گے, تو کہتے ہیں کہ مجھے عزت ان کپڑوں نے نہیں دی, میری عزت اس ایمان کی وجہ سے ہے, اس اسلام کی وجہ سے. کہ وہ جانتے تھے کہ ایمان کی عزت, اسلام کی عزت کیا ہوتی ہے. تو اگر آپ واقعی اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کریں. اور یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ان الناس قد جمعوا فاخشوهم فزادهم ایمانا. جب ان کو کہا گیا ساری دنیا تمہارے خلاف کھڑی ہو گئی ہے, تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے, تمہیں سوشل میڈیا سے اڑا دیں گے, تمہاری مدد بند کر دیں گے, ڈر جاؤ. اس تمام چیزوں نے ان صحابہ کے ایمان کو بڑھا دیا, کیونکہ وہ جانتے تھے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, مدد سوائے اللہ کے کہیں سے نہیں آتی. اس ایمان کو بڑھائیں, ایمان کو. لیکن خالی نمازیں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں جہاد کیا, تہجد پڑھی تو جہاد بھی کیا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے شعر بھی کہے, مسلمانوں کی ہمتوں کو بھی بڑھایا. یعنی ایمان کو بھی بڑھانا ہے, مال بھی خرچ کرنا ہے, سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرنا ہے, اکنامک بائیکاٹ بھی کرنا ہے. یہ سارے ہتھیار ہیں ہمارے پاس. ہماری آبادی دنیا کی 1/4 آبادی ہے تقریباً. ہم بائیکاٹ کر دیں سارے, ان کی کمپنیوں کے برقچے اڑ جائیں گے. لیکن یہ جب ہوگا جب ان تمام کاموں کی بنیاد سچا اور حقیقی ایمان ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. اور آپ اور میں اگر ان مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے اپنے ایمان کو بڑھائیں, باقی کام کریں, تو ذرا تصور کیجئے کہ قیامت کا میدان ہوگا, قیامت کا میدان ہوگا, اور وہ فلسطینی بچہ جو شہید ہویا ہوگا وہ قیامت والے اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ یہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے, مجھے آپ کو پہچان کے, جس نے میری شہادت کو دیکھ کے, میرے ماں باپ کی شہادت کو دیکھ کے اپنے ایمان کو بڑھایا تھا, میرے لیے مالی مدد بھیجی تھی, میرے لیے دعائیں کی تھیں, میرے لیے دنیا کو بتایا تھا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اللہ اس کو بھی بخش دے, اللہ اس کو بھی بخش دے. اور یہ جبھی ہوگا جب یہ تمام کام حقیقی ایمان کی بنیاد پر ہوں. اس کے بغیر صرف باتیں ہیں, نعرے ہیں, ڈھکوسلے ہیں, کچھ نہیں ہے. سب ختم ہو جائے گا, کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا. یہ ایمان ہمارے کام آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا حقیقی ایمان عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی دنیا میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اے اللہ تمام مسلمان بھائیوں کو, خاص طور پر ہمارے اقصی کے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دے. اے اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما دے. اے اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے. اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے. اے اللہ اس دنیا میں حق کا بول بالا فرما دے. اے اللہ تمام دنیا کے لوگوں کو اس حق کو ماننے اور اس کے لیے کھڑے ہونے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے مسلمانوں کو دنیا کے تمام مسلمانوں کی پکار پر, ان کی ضرورت پر لبیک کہنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے اندر ایمانی غیرت پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے جان و مال و عزت کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے, نیک اولاد عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہمارے والدین کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ جو گھروں میں, اسپتالوں میں, اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل
عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اے اللہ ہمارے ایمان کو بڑھا دے، اے اللہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں سچا حقیقی ایمان عطا فرما دے۔ اے اللہ جس طرح اس وقت جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں جمع، اللہ 5 وقت کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح مسجد میں آنے والا بنا دے، باجماعت نماز پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ دن رات اخلاص کے ساتھ قبولیت کے اوقات میں دعائیں کرنے والا بنا دے، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے، اللہ ہماری پریشانیوں کو مسائل کو دور فرما دے، اللہ میں ہر قسم کی آزمائش سے بچا لے، اے اللہ اگر آزمائش میں ڈالے اللہ سبحانہ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔